انابیہ اس بات سے بے خبر سو رہی تھی کہ اس کی یہ ضد اس بار بالکل بھی نہیں مانی جائے گی۔ معمول کے مطابق وہ صبح نماز ادا کرنے کے بعد اپنے لیے بہت سی دعائیں مانگنے لگی۔ پھر اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ناشتے کے بعد انابیہ اپنے دادا ابو کے پاس گئی۔ جانے کا مقصد بتایا۔ انہوں نے انابیہ کو اپنی بہت ساری دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ اب انابیہ اور جاوید صاحب اپنی منزل کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں جاوید صاحب نے انابیہ کو بہت سی باتیں سمجھائیں۔ ایک پل کے لیے وہ ایک بار پھر اس کو جانے دینے کے لیے راضی ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی منزل تک پہنچ گئی۔ وہ بہت خوش تھی۔ انابیہ گاڑی سے اترنے والی تھی کہ جاوید صاحب کو شاہدہ بیگم کی باتیں یاد آئیں تو انہوں نے انابیہ کو کہا، یہاں ہے آج آپ کا ٹیسٹ۔ جی بابا۔ اب میں جاؤں؟ آپ میرے لیے دعا کرنا۔ رک جاؤ۔ جی بابا پریشان نہ ہو، مجھے آپ کی سب باتیں یاد ہے۔ کسی سے کچھ لینا نہیں، کسی کی کوئی چیز نہیں پکڑنی، کسی سے بات نہیں کرنی، سب یاد ہے۔ اب جاؤں؟ بیٹا میں یہاں آپ کو ٹیسٹ کے لیے نہیں لایا بلکہ یہ صرف دکھانے کے لیے لایا ہوں۔ دیکھ لیا تو چلے پھر۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب بابا آپ کا؟ بس اس ٹاپک پر اب دوبارہ بات نہیں ہوگی۔ اپنی ماں سے پوچھ لینا، اوکے؟ آپ کو ماما نے کہا نا؟ بابا میں نے اتنی تیاری کی ہے، میں نے سارا ٹائم اسی کو دیا ہے، میں نے کالج کا کچھ پڑھا ہی نہیں۔ انابیہ بابا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کوئی بات نہیں، آپ پڑھ لینا۔ انابیہ پھر سارے راستے بالکل نہیں بولی۔ گھر آ کر انابیہ بہت روئی پر اسے منا ہی لیا شاہدہ بیگم نے۔ رات کو انابیہ اپنے کمرے میں کالج کے لیے بیگ تیار کر رہی تھی کہ شاہدہ بیگم آئیں۔ انابیہ بیٹی کیا بات ہے؟ آپ بات ہی نہیں کر رہی مجھ سے؟ کیوں؟ آپ نے بابا کو منع کیا تھا نا؟ ہاں میں نے ہی کیا تھا، وہ انابیہ کو اپنے قریب کرتے ہوئے بولی۔ میں جانتی ہوں میری بیٹی کا یہ جذباتی فیصلہ تھا، مگر ماما میں کالج نہیں جانا چاہتی۔ وہ بولتے ہی انابیہ رو پڑی۔ شاہدہ بیگم نے انابیہ کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور کہا، کالج کیوں نہیں جانا ماما؟ وہ لڑکیاں وہاں اچھی نہیں ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں بولنا چاہتی۔ اب مجھے یہاں کوئی لڑکی اچھی نہیں لگی، ان کے ساتھ بولنے سے میں نے منع کیا تھا۔ ہاں تبھی تو میں نہیں جانا چاہتی، میں ان سے الگ ہو جاؤں، نئی دوستیں بنا لوں، اس میں کیا ہے؟ مجھے کوئی چیز اچھا نہیں لگتا کالج میں، سب اتنی عجیب ہیں، میں سارا دن اکیلی ہوتی ہوں۔ اچھا تو اس سب سے بچنے کے لیے تم نے ایئر فورس میں جانا چاہا؟ بیٹا جیسی لڑکیاں یہاں ہیں نا اس سے بڑھ کر وہاں ہوتی۔ شکر ہے میں نے بابا کو پہلے ہی بول دیا تھا، ورنہ میری بیٹی تو بالکل ہی پاگل ہے۔ نہیں ماما آپ کو پتہ ہے حاجرہ بھی نہیں ہے، اور میری اسکول کی کوئی ایک بھی دوست میری کلاس میں نہیں ہے، اور روز روز مجھ سے دوستی نہیں کی جاتی۔ اچھا ہے حاجرہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک اچھی سی دوست بنا لو۔ نہیں تمہیں دوستی کرنی بھی تو نہیں آتی نا۔ خیر اب سب کچھ دماغ سے نکال دو اور میں دودھ لے کر آتی ہوں، پی کر سو جانا، اور ساری ڈسکشن صبح ہوگی، مجھے نہیں پینا دودھ۔ ٹھہرو پھر میں بابا کو بھیجتی ہوں۔ ماما پلیز یار آج دل نہیں ہے، کل پی لوں گی، آج نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے سو جاؤ پھر۔ صبح اٹھتے ہی انابیہ ماما کے پاس گئی۔ ماما میں آج نہیں جا رہی کالج، آپ بابا کو کہہ دینا نا۔ شاہدہ بیگم نے ناشتے کو چھوڑ کر انابیہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہاں جی کیوں نہیں جانا ماما، میرا دل نہیں کرتا جانے کا، میں نہیں بولنا چاہتی کسی سے۔ یہ کیا بات ہوئی ماما، نہیں جانا مجھے؟ اچھا نہ جاؤ، اسے پر کنٹرول کیا کرو، اور کچھ میں سو جاؤں؟ ہاں جاؤ، آپ بابا کو بتا دیں گی؟ ہاں بتا دوں گی۔ بات ختم کرنے کے بعد انابیہ اپنے کمرے میں آئی، موبائل چیک کرنے کے بعد سو گئی۔ ناشتے کے لیے سب آ چکے تھے۔ جاوید صاحب نے انابیہ کو آواز دی۔ شاہدہ بیگم نے بتایا کہ وہ آج جانا نہیں چاہتی تو اب تک سوگی کہ ہوگی، آپ ناشتہ کریں۔ کیوں؟ وہ جانا کیوں نہیں چاہتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کچھ نہیں، بس کچھ تھکاوٹ کا کہہ رہی ہے، اور میں تھوڑی دیر تک بات کروں گی تب پتہ چلے گا ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ پھر شاہدہ بیگم نے کچن کی طرف جانے کا رخ کیا۔ دیکھو جاگ رہی ہے تو مجھے بتاؤ، میں خود اس سے بات کرتا ہوں۔ بہت عجیب عادت ہو رہی ہے اس کی، ابھی سو گئی ہوگی، آپ رات کو بات کر لینا اس سے، ابھی آپ لیٹ ہو جائیں گے۔ انابیہ جب سو کر اٹھی فریش ہو کر نیچے آ گئی۔ ماما، اس کی نظریں ماما کو ڈھونڈ رہی تھی۔ شاہدہ بیگم کی نظر انابیہ پر پڑی۔ انہوں نے کال کٹ کی اور انابیہ کو بلایا۔ انابیہ ادھر۔ میں یہاں ہوں۔ انابیہ ماما کے پاس چلی گئی۔ آپ نے جگایا ہی نہیں آج مجھے، میں اتنی لیٹ ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، بیٹھو، میں ناشتے کر کے آ رہی ہوں، اور باتیں بعد میں کریں گے۔ وہ پیار سے انابیہ کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے ماما۔ پھر وہ انابیہ کے لیے ناشتہ بنانے چلی گئی۔ انابیہ اب اکیلی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ انابیہ کو حاجرہ یاد آئی اور وہ اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ آہستہ آواز میں خود سے بول رہی تھی، اتنے میں شاہدہ بیگم ناشتہ لے کر آ گئی۔ انابیہ کو ایسے خود سے بولتا دیکھ کر اس کو دیکھنے لگی،
پھر انہوں نے انابیہ کو آواز دی، انابیہ ماما کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جی ماما، کیا سوچ رہی تھی؟ وہ اس کی صدا پر کافی پریشان ہوئی۔ کچھ نہیں۔ کیا کچھ نہیں؟ اب ماما سے بھی شیئر نہیں کرے گی؟ یہ تو غلط بات ہے نا۔ اچھا پہلے ناشتہ کر لو، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اچھا، اور انابیہ ناشتہ کرنے لگی۔ کالج کیوں نہیں جانا چاہتی تھی؟ میرا دل نہیں کرتا جانے کا۔ یہ کیا بات ہوئی بیٹا؟ جب کالج نہیں جاؤ گی تو آگے پڑھو گی کیسے؟ ماما سب بدل جاتے ہیں، میں پھر سے اکیلی ہو جاتی ہوں۔ یہ کیا بات ہے؟ ماما عروج نے نئی دوست بنا لی ہے اور وہ سارا دن اس کے ساتھ گزار دیتی ہے۔ میں اکیلی ہو گئی ہوں پھر سے۔ نہیں بیٹا، میری بیٹی کو کسی دوست کی کیا ضرورت، میں ہوں نا۔ ماما آپ نے نوٹ کیا ہے حاجہ کافی چینج ہو گئی ہے نا؟ نہیں تو اسٹڈی میں مصروف ہوگی۔ اور ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بدل گئی ہے، آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ اس لڑکی کے ساتھ ہوتی ہے سارا دن، اور میں اکیلی ہو گئی ہوں، بالکل اکیلی۔ اس بار انابیہ بہت غصے سے بولی۔ یہ کوئی وجہ نہیں ہے انابیہ خود کو ٹینشن دینے کی، خود کو کمپوز کرو، اب چھوٹی نہیں ہو، چینج کرو۔ نہیں ماما، میں اکیلی ہو جاؤں گی، وہ مجھ سے حاجرہ کو چھین لے گی۔ انابیہ رونے لگی۔ بیٹا یہ کوئی بات نہیں ہے، چھوڑ دو اس بات کو، وہ پڑھائی میں مصروف ہو گئی، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ انابیہ کو پیار سے سمجھانے لگیں، مگر انابیہ کے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا، کہیں وہ یہ سوچ رہی ہے وہ سچ نہ ہو جائے۔ شاہدہ بیگم نے انابیہ کو گلے لگایا اور سمجھانے لگی۔ عصر کا وقت تھا، انابیہ باہر کھیل رہی تھی، کچھ سوچتی ہی انابیہ اندر ماما کے پاس بھاگی۔ ماما کہاں ہیں آپ؟ ماما جی، شاہدہ بیگم کچن سے باہر آئی۔ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں، میں جا رہی ہوں۔ ہاں کہاں؟ کہاں جا رہی ہو؟ کس کے ساتھ؟ اکیلی حاجرہ کے گھر۔ آپ مجھے یہاں دروازے سے دیکھیے، میں اس کے گھر جا رہی ہوں۔ میں حیران کن نظروں سے انابیہ کو دیکھ رہی تھی۔ کیوں جانا ہے وہاں؟ مجھے جانا ہے، بس وہ چیختے ہوئے اپنی بات منوانے کے لیے بولی۔ اس کے لہجے میں ایک ڈر سا تھا جو واضح تھا۔ آرام سے بات کیا کرو، کتنی بار کہا ہے؟ شاہدہ بیگم اس کو سمجھانے کے انداز میں بات کر رہی تھی۔ ماما آپ آئیں، میں خود جاؤں گی۔ آپ آئیں گی یا میں دادا ابو سے کہوں؟ بیٹا بابا آ گئے تو پتہ ہے نا ان کا، بہت ڈانٹیں گے۔ اچھا بتاؤ کیا کھیل رہی تھی باہر؟ وہ اس کے دماغ سے حاجہ کو نکالنا چاہتی تھی۔ بابا کچھ نہیں کہیں گے، میں ان کے آنے سے پہلے آ جاؤں گی، سچ میں۔ چلے نا ماما، نہیں کرنا، کیا ہے تم نے وہاں جا کر؟ مجھے بات کرنی ہے اس سے۔ آپ نہیں آ رہی نا؟ نہ آئیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ شاہدہ بیگم اس انداز سے کافی پریشان ہو گئی تھی، وہ اس کے پیچھے تھی۔ انابیہ دادا ابو کو منا کر چلی ہی گئی۔ وہاں گئی تو حاجرہ کے بابا سجاد صاحب نے دروازہ کھولا، انہیں سلام کر کے وہ آگے بڑھ گئی۔ آسیہ آنٹی، آسیہ آنٹی آواز دیتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ کیا ہوا انابیہ؟ وہ کمرے سے باہر آتے ہوئے بولی۔ آنٹی حاجرہ کہاں ہے؟ وہ تو چاچو کے گھر ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ کب آئے گی؟ رات کو آئے گی۔ سب خیریت؟ ویسے وہ گئی ہی کیوں ہے وہاں؟ ایسے ہی گئی ہے، آؤ اندر آؤ۔ نہیں، اسی کا پوچھنے آئی تھی۔ ماما ویٹ کر رہی ہوں گی، میں جا رہی ہوں۔ اندر تو آؤ، ساتھ چائے پیتے ہیں۔ نہیں آنٹی، میں چائے نہیں پیتی، میں جا رہی ہوں، بس اسی کا پوچھنے آئی تھی۔ اور وہ وہیں سے واپس آ گئی۔ واپس آئی تو ماما دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ کیا ہوا انابیہ؟ کچھ نہیں، اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔